لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 7 سے ریلیٹڈ ہے، یعنی سیکس ہائیجین سے ریلیٹڈ ہے، جنسی افسانہ صحت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو کویسچن نمبر فرسٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جنسی افسانہ صحت سے کیا مراد ہے اور جنسی افسانہ صحت کے اپنے بنیادی اصول بیان کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنسی افسانہ صحت سے مراد ہے کہ انسان صحت کے ان بنیادی اصولوں سے واقف ہو جن پر وہ عمل کر کے انسان جنسی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان سے بچ سکے، یعنی ایسے اصولوں کا انسان کو پتہ ہو جن پر عمل کر کے وہ جنسی بیماریوں سے بچ سکے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلامک جو ہے ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارے یہاں لوگ زیادہ تر جو ہے اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے، اسپیشلی لڑکیوں کے سامنے بات نہیں کرتے، جس کا نتیجہ آگے جا کے غلط نکلتا ہے، جبکہ اب جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور لوگ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ندامت یا شرم نہیں محسوس کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں، ان کے بچیوں کو جو ہے اسپیشلی خاص طور پہ بچیوں کو جو ہے اس بات کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں، کیونکہ ایک تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ غلط ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کو اپنی صحت کا خیال ہو اور وہ ان چیزوں سے بچ سکیں تاکہ ان کو اس چیز کی ہاؤ ناؤ ہو، ان کو تھوڑا علم ہو۔ تو اس لیے اب اس جو ہے وہ سیکس ہائیجین پہ بات کرنے سے کترانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ کھل کے اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ کس قدر غلط ہے۔ اور اب آج کل کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جرائم کی طرف زیادہ آتے جا رہے ہیں، سیکس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اسپیشلی جو ہے وہ بچیاں ہیں، جو نوجوان بچیاں ہیں، تو ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو جنسی ان اصولوں کے بارے میں پتہ ہو، ان کو سیکس ہائیجین کے بارے میں پتہ ہو، ان کو کمرہ جماعت میں بھی ایون کہ جو ہے اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بحث، کچھ نہ کچھ ٹیچرز کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ اس چیز کے بارے میں آگاہی ہو، ان کو افسانہ صحت کے اصولوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ان جنسی بیماریوں کا شکار نہ ہو اور اس سے بچ سکیں۔ تو اب اس کے ہم اصول دیکھ لیتے ہیں کہ جنسی افسانہ صحت جو ہیں ان کے اصول کیا ہیں۔ تو اس کا اصول کیا ہے کہ بازاری اور فاحشہ عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اور بھی جو ہیں وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ کافی ہیں، جیسے کہ غلط عورتوں سے میل ملاپ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف میں اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کے اندر کونڈم وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر جو ہے آپ میں سے کسی مطلب ہسبینڈ وائف میں سے اگر کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اور غلط کاموں سے بچنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور غلط کرائم، جرائم، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، شراب نوشی سے بچنا چاہیے۔ تو اور اسپیشلی اسلام میں زنا کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، تو ہمیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز کتنی بری ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ تو یہ چند جو ہیں وہ بنیادی اس کے اصول ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ڈیزیزز کون کون سی آ جاتی ہیں۔ سفلیسس جس طرح آ جاتی ہے، عاشق کی بیماری آ جاتی ہے، تو اس کے آپ نے بیکٹیریا کا نام بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ویبرو کالرا اس کے بیکٹیریا کا نام ہے، یہ آپ سے شارٹ کویسچن بھی پوچھا جائے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ عاشق جو ہے اس کے بیکٹیریا کا نام بتائیں۔ اچھا، یہ جو بیماری ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ زیادہ دیر جسم کے باہر جو ہے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، روشنی میں مر جاتی ہے، اور اس بیماری کو قاتل بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی بیماری ہے جس کو قاتل بیماری کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاشق ایسی بیماری ہے، اور اس کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 3 ہفتے تک چل سکتا ہے۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے ہفتے میں کیا ہوتا ہے کہ داخل جہاں سے جسم میں یہ جراثیم ہوتا ہے وہاں سے جلد پھٹ جاتی ہے، چھوٹی سی آپ کو پھنسی یا دانہ نما کوئی چیز نظر آئے گی۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے جو ہے، اس کے علاوہ گلا خراب ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، جسم کے بعض حصوں سے بالوں کا اڑ جانا وغیرہ، اس طرح کی جو علامات ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے بعض حصوں میں جو ہے وہ گلٹیاں بن جاتی ہیں جو بعض اوقات پھوڑوں کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں، اور اس مرحلے میں اس کے جراثیم دل و دماغ اور خون کی نالیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ 3 اس کے جو ہے مرحلے ہیں، یہ عاشق جو بیماری ہے۔ اب آپ سے جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ کویسچن جو ہے وہ آپ سے اگر لانگ پہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ عاشق پر تفصیل
ڈیٹیل نوٹ لکھیں تو پھر آپ نے اس میں سارا لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہے سوزاک، یہ بھی جنسی بیماری ہے اور یہ بیکٹیریا گونوکوکس بیکٹیریا کا نام ہے، اس سے پھیلتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے MCQs کے حوالے سے بھی اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور ویسے بھی اس کو یاد کرنا ہے کہ گونوکوکس جو ہے سوزاک جو ہے یہ جو ہے وہ جنسی بیماری ہے اور چھوت کی بیماری ہے، یعنی ایک سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے اور اکثر اوقات اس کے حملے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس بیماری کا انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 1 دن سے 21 دن میں ہو سکتا ہے، سم ٹائم یہ 1 دن ہو کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ علامات کیا ہوتی ہے کہ جب پیشاب یا یورین کیا جاتا ہے تو اس وقت بڑی جلن ہوتی ہے، پیشاب کے ساتھ پیپ آ سکتی ہے، تھکاوٹ ہونا اور ہر وقت ایسے سستی قائلی رہنا، پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جانا، اس میں زخم ہو جانا، جوڑوں میں درد اور تیز بخار ہو جانا جیسی علامات جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہے جو جنسی ہے، وہ ہے شنکوڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی جنسی بیماری ہے اور یہ جراثیم سے پھیلتی ہے اور اس کے جراثیم جو ہے صابن اور وافر پانی، یعنی پانی کا زیادہ استعمال اگر آپ کرتے ہو تو اس میں مر جاتے ہیں۔ اس کے جراثیم بھی عام طور پر زخمی جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس بیماری کا حملہ آچک اور سوزاک کی نسبت ذرا کم ہوتا ہے اور اس کا پیریڈ 3 سے 5 دن ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیریڈ ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوزاک کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے، آچک کا کتنا ہوتا ہے، شنکوڈ کا کتنا ہوتا ہے۔ تو علامات کیا ہیں اس بیماری کی؟ علامات ہیں کہ اعضائے مخصوصہ پر پھنسیاں نکل آتی ہیں، سوزش ہو جاتی ہے، پھنسیوں سے پیپ آ سکتا ہے، خارش ہو سکتی ہے، اعضائے مخصوصہ کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اور ایڈز، جو مجھے لگتا ہے کہ ایڈز سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایڈز کا تقریباً سب کو پتہ ہوگا اور بڑی امپورٹنٹ یہ ہے ڈیزیز، اس پہ اکثر نوٹ بھی آتے ہیں۔ یہ ایسی جنسی بیماری ہے، اس کی دریافت 1981 میں ہوئی، اس کے وائرس کا نام HIV ہے۔ HIV سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ ایڈز کے وائرس کا نام لکھیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کی دریافت کہاں ہوئی، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام میں کام کرنے والے مددگار جو ہیلپنگ سیلز ہوتے ہیں ان میں داخل ہو کر انہیں تباہ کرتا ہے اور انسانی جسم کی قوت مدافعت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی بیماری آسانی سے لگ جاتی ہے۔ قوت مدافعت یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کی اگر قوت مدافعت کم ہو گئی تو کوئی بھی بیماری بڑی جلدی جو ہے وہ باڈی میں داخل ہو سکتی ہے یا لگ سکتی ہے۔ اور ایڈز کا نام جو ہے انگریزی کے لفظ جو ہے وہ ایڈز یعنی AIDS سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی جو ہے سنڈروم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے وائرس کا نام جو ہے وہ کیا ہے، HIV ہے، یعنی ہیومن امیون وائرس جو ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ AIDS سے کیا مراد ہے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ HIV سے کیا مراد ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں کہ زیادہ دیر تک بخار رہتا ہے، بخار نہیں اترتا، مسلسل جو ہیں وہ اسہال لگے رہتے ہیں، جسم پر دھبے بن جاتے ہیں، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے بعد کوئی بھی بیماری آسانی سے لگ سکتی ہے۔ دائمی کھانسی یعنی لمبے عرصے تک کھانسی رہتی ہے، مسلسل ٹھنڈے پسینے آنا وغیرہ، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اب ہم کریں گے آچک، سوزاک، شنکوڈ اور ایڈز جو ہم نے بیماریاں جن سے کی ہیں۔ اگر آ جائے آپ کے پاس ان کے پھیلنے کے اسباب لکھیں یا آپ کے پاس کویسچن آ جائے کہ ان کے پھیلنے کی وجوہات لکھیں تو آپ نے سیم ہی لکھنا ہے کہ کیا ان کی وجوہات ہیں کہ فاحشہ اور بازاری عورتوں سے آپ ملاپ نہ رکھیں، ہم جنس پرستی کا شکار نہ ہوں، دوران حیض مباشرت نہ کریں، سائنسی بنیادوں پر منبی جو کنڈوم ہے ان کا استعمال کیا جائے، صحیح معلومات اگر نہیں ہوتی تو وہ مسئلہ ہے، اپنے جیون ساتھی کے علاوہ دوسری عورتوں کے پاس جانا، باتھ روم جائے حاجت کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، متاثرہ شخص کی استعمال شدہ سرنج، ریزر، ٹوتھ برش وغیرہ، یعنی اس کی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، ایون کہ انڈر گارمنٹس کا استعمال کرنے سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، متاثرہ شخص کا خون لگوانا، متاثرہ شخص کے زخموں کو بغیر دستانے کے اگر آپ ٹچ کر لیتے ہو تو وہ بھی یہ باڈی میں داخل ہو جاتا ہے جراثیم، متاثرہ شخص کے انڈر گارمنٹس استعمال کرنے سے، اسے صفائی کا خیال اگر نہیں رکھتے آپ ٹھیک سے، اپنے جسم کی صفائی نہیں کرتے تو بھی، متاثرہ شخص کی استعمال شدہ آلات یعنی جس طرح کوئی بھی چیز ہے جیسے کہ ناک کان چھیدنے والے اوزار وغیرہ، اگر یہ آپ کسی کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس ایڈز کا پہلے ہی شکار ہو تو اس سے دوسرے بندے کو ہو سکتی ہے۔ متاثرہ ماں یا باپ سے بچوں میں بھی یہ منتقل ہو سکتی ہے، مکمل ڈاکٹری علاج نہ کروانے سے ہو سکتی ہیں، اور خواتین میں کنڈم کی بجائے حمل کے جو گولیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اب ان کی روک تھام کیا ہے، یعنی اگر یہ بیماریاں ہو گئی ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ نے جتنی بھی چاروں بیماریاں پڑھی ہیں ان کی سیم ہی کرنی ہے۔
کہ عوام کو علم الصحت اور جنسی صحت سے روشناس کرایا جائے، یعنی ان کو اصول لوگوں کو بتایا جائے علم الصحت سے ریلیٹڈ، اور ان بیماریوں کے خطرات سے آگاہ کیا جائے، فحاشی کے اڈے ختم کیے جائے، دینی تعلیم کے ذریعے برائی کی سزا سے آگاہ کیا جائے، استعمال شدہ سرنج یا ریزر استعمال نہ کیا جائے، ان جرائم سے آلودہ جو آلات ہیں وہ کسی کے استعمال نہ کیا جائے، کسی کے انڈر گارمنٹس استعمال نہ کیا جائے، کسی کے لباس استعمال نہ کیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کیا جائے جس کے ساتھ کسی کا بلڈ لگا ہو، متاثرہ شخص کا فوری طور پہ علاج کرایا جائے، اور حاملہ ماؤں کو ان بیماریوں سے حفاظت کے جو ہیں وہ ٹیکے لگوائے جائیں۔ تو یہ ساری ان کی روک تھام ہے، یہ آپ کو ایک ہی یاد کرنی پڑیں گی اور سب کے اندر جو ہے وہی آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہے جنسی بے روی سے بچا جائے، اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں، ہم جنس پرستی جیسی ناپاک اور گھنونی برائی یعنی زنا سے بچا جائے، خون کے انتقال سے پہلے اس کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے کہ کسی کو یہ کوئی مرض تو نہیں ہے، ایڈ ویکس استعمال کی جائے وغیرہ وغیرہ جو ہیں آپ اس میں جو ہے وہ اس کی روک تھام میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ جنسی افسانے سے اس سے کیا مراد ہے، یعنی ایسے سلوک کا پتہ ہونا جن سے جنسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جنسی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ بیماریاں جو اعضائے مخصوصہ کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جو جنسی میل ملاپ سے بیماریاں لگتی ہیں ان کو جنسی بیماریاں بولتے ہیں۔ اس میں آتشک ہے، سوزاک ہے، ایڈز ہے، شنکوڈ ہے وغیرہ۔ اچھا، 4 بیماریوں کے نام پوچھ رہے ہیں تو آپ کو اس 4 کے نام لکھ دیں گے۔ جنسی بیماریوں میں لگاتار اضافے کی وجوہات کیا ہیں؟ سیکس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں وہ نشے کا زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، زنا کاری کی سزا سے لا علمی ہے، خوف خدا ہی نہیں ہے، اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں ہے، جنسی بیماری کے نقصانات سے ہی آگاہی نہیں ہے لوگوں کو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی سے انجانے میں یہ بیماری کسی کو لگ گئی ہو، جیسے کہ کسی کا سرنج استعمال کرنے سے، تو یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایڈز سے کیا مراد ہے، یعنی AIDS سے کیا مراد ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے HIV کیا ہے، یعنی ہیومن امیون وائرس جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ایڈز کا وائرس کب دریافت ہوا یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایڈز کی کوئی سے 3 یا 4 علامات لکھیں، شنکوڈ کی کوئی سے 3 یا 4 علامات لکھیں، سوزاک کی کوئی سے 3 یا 4 علامات لکھیں، اس طرح پوچھا جا سکتا ہے۔ یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایڈز کی کوئی سے 4 روک تھام لکھیں، شنکوڈ کی لکھیں، سوزاک کی لکھیں، آتشک کی لکھیں۔ یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی پھیلنے کی وجوہات کون سی ہیں وہ لکھیں۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ کویسچن آپ کے بن سکتے ہیں۔ ایڈز کا وائرس انسانی جسم میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ ایڈز کا وائرس کس طریقے سے داخل ہوتا ہے؟ متاثرہ ماں کے ذریعے، میں آپریشن کے آلودہ آلات کے ذریعے، متاثرہ خامد سے بیوی میں آ سکتا ہے، متاثرہ خون منتقل کرنے سے، وائرس سے آلودہ سرنج استعمال کرنے سے۔ اور ایڈز کا جو وائرس ہے HIV، تو اس کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی میرے دشمن کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ہمارا اصل جو دشمن ہے وہ ایڈز یا HIV ہے۔ تو باقی جو ہیں یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ باقی یہ آپ کو پتہ ہوگا جنسی بیماریاں کتنی ہیں، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آتشک ایک بیماری کس طرح کی ہے، جنسی ہے۔ آتشک کا دورانیہ کتنا ہے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے۔ بیماریوں میں جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ کیسے ہو، ایڈز وغیرہ، سوزاک کے وائرس کا نام، شنکوڈ کا زمانہ کتنا ہے، یعنی جتنے میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں وہ سارے آپ کے MCQs بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے شارٹ کویسچن بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے، اس پورے لیکچر کے اندر ہم نے جنسی بیماریوں سے کے MCQs سے ریلیٹڈ پڑھا ہے، اس کے MCQs پڑھے ہیں، اور ہم نے جنسی بیماریوں سے کیا مراد ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور ہم نے 4 بیماریوں کو ڈسکس کیا ہے۔ ایڈز کو ڈسکس کیا ہے ہم نے، آتشک کو کیا ہے، سوزاک کو کیا ہے، شنکوڈ کو کیا ہے، یعنی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے بیکٹیریا کا نام کیا ہے، یہ کتنے عرصے تک بیماری رہتی ہے، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی روک تھام کیا ہیں، اور ان کے جو ہے وہ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، یعنی جس چیز سے جو ہے یہ بیماری پھیلتی ہے وہ اس کی سبب کیا بنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے HIV کیا ہوتا ہے، ایڈز کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سارا یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس میں سے MCQs بھی آ سکتے ہیں اور